بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 تک کا ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 228، 29، 30 ایک بڑا اہم عنوان تھا جو وقت کی ضرورت اور وقت کی پکار کے تحت ان تینوں آیت کریمہ کے ذریعے سے عوام اہل سنت خصوصاً اور عوام اسلام کو عموماً اسلام کی طرف سے ایک بیسکلی طور پر ایک میسیج تھا کہ کسی بھی ہندوؤں کو، کافروں کو ہمارے مسئلے میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اسلام اور مسلمان کے پاس پرسنل لا ہے اور اس کے بیس صحیح علماء حق ہیں اور مفتیان اسلام ہیں، لیڈر نہیں ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی۔ چنانچہ آج ترجمہ میں سنیے اسی سے ریلیٹڈ پہلو۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں خود کو 3 حیض روکے رکھیں گی، 3 پیریڈس روکے رکھیں گی۔ بعض کتابوں میں اور بعض نادان مولویوں سے آپ نے سنا ہے، میں نے تو خود سنا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی ہیں، قریب ایک زمانے سے 35 سال سے، میری پیدائش سے پہلے سے، ان کے پاس بھی ایسے ہی، حالانکہ اتنا شعور نہیں تھا ہمارا بھی، لیکن مجھے کوئی بھی بات نئی لگتی، کہیں بھی لگتی، اس کو میں کھوس لیتا ہوں۔ وہ ایک وقت میں اس کا اطمینان کہیں نہ کہیں پر ہو جاتا۔ 3 مہینہ 13 دن، یہ جملہ ایک دم بالکل کچھ علاقوں میں عام ہے کہ جس کو طلاق پڑ جائے وہ 3 مہینہ 13 دن تک گزار لے یا وہ پاک ہو جاتی ہے، پھر شادی کر لے۔ 3 مہینہ 13 دن جو عدت، اس کی مدت، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ 3 مہینہ 13 دن کا کیا مسئلہ ہے شریعت میں؟ ہضم نہیں ہوتی تھی، لیکن تحقیق نہیں تھی۔ اس کے بعد سے حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب جا کر کے کچھ دن پہلے ان کو میں نے کہا کہ 3 مہینہ 13 دن کس کتاب سے آپ بولتے ہیں؟ کون سے امام؟ چاروں امام میں سے کسی امام، آپ تو حنفی ہیں تو آپ امام اعظم کے حوالے سے آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سب بھی نہیں تو کسی کتاب سے تو بولتے ہوں گے۔ تو عجیب تکلیف ہوتی ہے، بیٹا مسئلہ بتاتے بتاتے بوڑھا ہو گیا، ایسا جملہ، یہ جملہ بتائیے قابل گرفت ہے کہ نہیں؟ ارے آپ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، ایمانیات میں عمر نہیں دیکھی جاتی، علم و عقل اور شعور و دانائی یہ شریعت دیکھی جاتی۔ صحیح ہے؟ میں نے کہا بوڑھے اور بچے کی بات نہیں ہے، آپ کسی کتاب سے تو بولتے ہوں گے نا۔ میں اپنا ہو کر آپ کو بول رہا ہوں، کوئی اگر وہ بھی ایسا پوچھ لے تو اس کو بھی یہی کہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی سختی میں کہا، قرآن پاک میں ہے کہ طلاق والی عورتیں 3 پیریڈس اپنے آپ کو گزاریں گی، کہاں ہے ایسا جملہ؟ کہاں ہے؟ تو حافظ قرآن میں اللہ پاک میں نے کہا کہ سنیے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ثلاثہ معنی 3، قروء معنی ہے۔ اب امام شافعی کے نزدیک طہر ہے تو 3 طہر، اب طہر جو پاکی ہوتی ہے، تو 3 طہر کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ 3 حیض آئے تب تو پاکی ہوتی ہے۔ تو اگر طہر بھی مراد لے لیں، پاکی بھی مراد لے لیں، وجہ سے 3 رات اگر بولے تو 3 دن کے بغیر آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اپوزٹ چیز ہے۔ تو 3 طہر بھی امام شافعی کے حوالے سے اگر لیں تب بھی 3 پیریڈس ہونا، 3 حیض ہونا ضروری ہے، کیوں پاکی بغیر ناپاکی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بیماری ہو تو الگ چیز ہے، پاکی اسی وقت بولیں گے، طہر معنی پاکی، طہارت۔ ارے یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب میں ان کو کہا بوڑھے ہو گئے، معلوم نہیں تھا؟ بوڑھے ہو گئے معلوم نہیں۔ اس کے بعد سے جتنے لوگوں کو وہ بتائے ہوں گے، خدا معاف کرے، تو کہنا یہ ہے کہ طلاق والی عورتیں، چاہے وہ بائن ہو، رجعی ہو، مغلظہ ہو، جو بھی ہو،
3 پیریڈ سے گزاریں گی. یہ 3 مہینہ 13 دن کا جو مسئلہ ہے، 3 مہینے کا جو مسئلہ ہے، یہ کچھ سنیوں کے کم فہم علماء بھی بتا رہے ہیں، اور علماء کے مولوی بھی بتا رہے ہیں، اور اہل حدیث وغیرہ یعنی غیر مقلدین کی طرف تو آپ ہرگز جائیے ہی نہیں، اللہ پاک بچائے. 3 طلاق کو تو وہ مان ہی نہیں رہے ہیں. آج سپریم کورٹ میں جو بحث ہے، حقیقت یہی ہے کہ کسی سنی عالم کی وجہ سے نہیں ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے. آپ سنیے پیس ٹی وی وغیرہ کے عنوان کو، وہ صاف بتائیں گے کہ نہیں کتنے بھی طلاق دے دیے آپ بیوی کو تو ایک ہی طلاق پڑتی ہے. اب آپ بتائیے، طلاق 3 ہو گئی ہے حقیقت میں، قرآن حدیث کہہ رہا ہے. اب اگر آپ نے کہا ایک ہی ہوئی اور پھر رجوع کر لیے، تو اب جو اس کے بعد بچے پیدا ہوں گے وہ حلالی ہوں گے یا حرامی ہوں گے؟ تو یہ بے ادب بچے، گستاخ بچے جنم لیں گے نہیں. اللہ پاک کے جلیل القدر بندے حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سے حضرت امام اعظم پڑھا رہے تھے، تو بچے سب کھیلتے ہیں نا، جیسے باہر کھیلتے تو گیند کھیل رہے تھے. اب کون سا گیند، فٹ بال تھا یا ایسا تھا کیا تھا؟ ایک ان کے پاس گیند آ گیا. اب سارے بچے جو ڈر ڈر کے بھاگ گئے، ایک بچہ دوڑتا ہوا آ کر کے بولا کہ میرا گیند دو. حضرت نے دے دیا اور اپنے ماننے والوں کو کہا یہ بچہ حرامی ہے. بول کر خاموش ہو گئے. اب حضرت بول دیے ہیں تو آج کے مرید نہیں ہیں نا، کیوں چلے جائیں گے فوراً، ہے کیا ہے کہ بولتے رہتے، ایسا نہیں. تحقیق کرے شروع، ان کے مرید ان کے شاگرد تحقیق کرنا شروع کرے تو ریئل میں وہ حرامی نکلا. اب حضرت سے آ کر کے پوچھا، حضرت کون سی علامت، آپ کو تو پڑھنے اور گھر سے نکلنے میں دیکھتے ہی نہیں، آپ کو وہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ حرامی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ادب حلالی کی پہچان ہے اور بے ادبی حرامی کی پہچان. سارے بچے ادب کی بنیاد پر بھاگ گئے، ڈر کی بنیاد پر بھاگ گئے، اور یہ بچہ دیکھو بے ادبی اور گستاخی، یہ حرامی النسل ہونے کی پہچان. قرآن پاک میں بھی سورہ نون والقلم میں آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 29 میں ولید بن مغیرہ کو قرآن نے حرامی النسل کہا ہے. اس کی وجہ وہی گستاخی، کیا بے ادبی گستاخی. اللہ پاک بچائے. تو یہ ساری چیزیں جو آج دنیا خاص طور سے اسلام پر جتنی بھی الغار ہو رہے ہیں، جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، یہ سب جو ہے نا بے ادب جماعت اور گستاخ جماعتوں کی پیداوار ہے. اللہ آپ کو ہم سب کو محبت کی جماعت میں شامل رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. تو طلاق والی عورتیں 3 پیریڈس اپنے آپ کو گزاریں گی، اور طلاق کا ڈیٹیل میں نے اس درس میں بتا دیا ہے. بائن، رجعی اور مغلظہ. بائن جو ہے نکل جاتی ہے عورت، اور 3 مہینہ 3 پیریڈس گزارنے کے بعد شوہر اول سے بھی وہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتی. اور رجعی جو ہے 1 اور 2 طلاق اس کی یہ ہے، اور 1-2 طلاق کے درمیان صراحت کے ساتھ اگر رجعی دیا ہے تو وہ 3 پیریڈس کے درمیان لوٹا سکتے ہیں. اور مغلظہ یعنی 3 طلاق اگر دے دیا ہے تو وہ 3 طلاق کے بعد پھر شوہر وہ پیریڈس گزار کر دوسرے سے شادی کرے، دوسرا پھر اسے طلاق دے گا، پھر وہ عدت گزارے گی، پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آئے گی. یہ قرآنی حکم ہے، یہ کوئی فقہی یا عقلی حکم نہیں ہے. اللہ پاک آگے فرماتا ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور سنو، طلاق والی عورتیں اگر جن کو طلاق پڑ جائے تو وہ 3 پیریڈس اپنے آپ کو گزاریں گی، رکیں گی، اور ان کو یہ حلال نہیں ہے، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں وہ چیز جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے. کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے نا، اب شروع ہی میں دیکھیں طلاق ہو گئی، اب وہ طلاق ہو کر چلی گئی ماں باپ کے پاس، اور وہ حمل سے ہے، تب ان کے ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں، ایک بچہ ہو گیا تو پھر شادی نہیں ہوتی تمہاری، ایسا کرو اس کو ابورشن کرا دیتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ ایسا کرتے ہیں نا. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ طلاق والی عورتیں گزارنے کے بعد ان کو یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں وہ چیز جو ان کے پیٹ میں ہے ان کے شوہر یعنی طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے. نہیں چھپا سکتی. کیوں؟ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے تو. دیکھا نا، مطلب یہ کہ بلا ضرورت یہ سوچ کر کہ اب تمہاری شادی ہوتی ہی نہیں اس لیے اس کا جو بچہ ہے انہوں طلاق دے دیا، اب وہ کئی کو اس کا بچہ رکھنا، اس کا بچہ صرف نہیں تیرا بھی تو بچہ ہے، تیرے پیٹ میں ہے تو تیرا بھی بچہ ہے، اسی لیے تو بچے کو ماں بھی بیٹا بولتی ہے اور باپ بھی بیٹا بولتا ہے، اور بچہ ابا امی دونوں کو بولتا ہے. صحیح ہے نا، دونوں کا وہ ٹکڑا ہے. اس لیے یہ سوچ کر کے اپنے پیٹ کے بچوں سے ابورشن نہیں کرانا چاہیے، نکالنا نہیں چاہیے کہ ہماری شادی نہیں ہوگی، ورنہ اگر نکال دیے تو ہزاروں بیماریاں بھی ہوں گی. یہ سوچ کر کے ایمان کے خلاف کام. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا نہ کریں. چھپانا نہیں چاہیے. ابورشن کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟
چھپانے کا حکم نہیں ہے. اور چھپاتی کب ہے عورت؟ یہی وجہ، اسی لیے تو چھپاتی ہے کہ پتہ نہیں شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، سب جا کر کے مل کر کے ابورشن کرا دیا. ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ کتنی بڑی سعادت تمہیں مل رہی ہے، ماں ہونے کا درجہ مل رہا ہے، ماں ہونے کا شرف مل رہا ہے. جب تک بچے نہیں تھے ایک عام رحمت والی ماں تھی، بس اب تو جنت والی بن رہی ہے. ماں ہونے کا شرف مل رہا ہے. اس لیے ایمان کے خلاف ہے کہ اللہ پاک کی بندیاں اپنے پیٹ میں جو بچے ہیں اس کو چھپائیں. لیکن آگے دیکھیے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب یہاں پر بیچ میں پھر ایک نیا مسئلہ. وہ مسئلہ یہ ہے رجعی طلاق اگر ہوئی ہے، طلاق رجعی، دیکھیے گا بائن رجعی مغلظہ، تینوں میں 3 پیریڈ سے گزارنا ہے، یہ تو مسئلہ طے ہے، یہ تو کسی کو ٹینشن نہیں اس میں. بس نکاح کا مسئلہ تھوڑا سی الگ الگ ہے. بائن میں 3 گزار کر کے پہلے شوہر سے بغیر حلالہ کے بھی کر سکتی، رجعی میں پیریڈس کے درمیان ہی کر سکتی ہے، لوٹا سکتا ہے شوہر، اور مغلظہ میں دوسرے سے. یہ 3 صورت تھی. اب یہاں پر دیکھیے وَبُعُولَتُهُنَّ رجعی طلاق اگر دیا ہے، لوٹانے والی طلاق دیا ہے، 1 دیا ہے رجعی یا 2 دیا ہے رجعی، تو 2 طلاق اگر دیا ہے، 2 طلاق، تو ایسے طلاق دینے والے شوہر کو یہ حکم ہے کہ احق بردہن فی ذالکہ، عدت کے اندر، فی ذالکہ مطلب عدت کے اندر وہ انہیں لوٹا سکتا ہے. ان ارادو اصلاحا، اگر یہ کمپرمائز یعنی اصلاح کی نیت رکھے تو. سمجھ گیا؟ لوٹا سکتا. دیکھ رہے ہیں نا کتنا ڈیٹیل سے مسئلہ ہے. لوٹا سکتا. رجعی طلاق سمجھے نا، ایک طلاق تم رجعی، را جیم عین یا رجعی طلاق، ایک طلاق دی، میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں سنبھلنے کے واسطے. یہ رجعی طلاق کے الفاظ میں سے سنبھلنے کے واسطے، مطلب چھوڑنے کے واسطے نہیں. اگر آپ نے کہا چل تجھے 1 طلاق دے دی تو چھوڑنے کے واسطے دے رہا ہوں تو بائن ہو جاتی. تمہارے سدھرنے کے واسطے 1 طلاق دے رہا ہوں، نہیں سدھری تو پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے رہا ہوں. ایسا ٹھیک ہے، 2 طلاق سدھرنے کے واسطے. یہ سب جملے ملک زبان میں بول رہا ہوں کیونکہ عرب میں تو اب رجعی بولتے تھے، عربی لفظ ہے. اب انڈیا میں کون سا لفظ رجعی کو بتائے گا؟ لوگاں تو دھاڑلے طلاق دے دیتے. یہ علماء ہی سمجھدار لوگ جو ہوں گے جو کہیں گے کہ 1 طلاق بائن دے رہا ہوں یا 1 طلاق رجعی دے رہا ہوں، جو سمجھدار ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، علماء سے صحبت ہوگی. تو رجعی طلاق والے شوہر کو احق کو زیادہ حق پہنچتا ہے بردہن، کہ وہ رد کر لیں، لوٹا لیں اپنی بیویوں کو، فی ذالک عدت کے اندر، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہیں آپس میں اصلاح کمپرومائز کرنا. اب عظمت دیکھو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی شوہروں پر اتنا ہی حق ہے جتنا حق شوہروں کا عورتوں پر تھا. کتنا پیارا اسلام ہے میرا، بتائیے تو. اب یہ اسی سے نا بھائی قانون داں لوگ ہمارے اسلام پر جو ریمارک کر رہے ہیں، کس لیے؟ عوام کو دیکھتے ہوئے اگر کر رہے ہیں تو ایسے ہی وہ جاہل ہیں، لیکن ہمارے لا مسلم پرسنل لا کو دیکھ کر رہے ہیں تو مسلم پرسنل لا قرآن ہے، اور کتنا سر عام کھلے عام کہہ رہا ہے مثل الذی، مثل مانے ایک دم ایکول، وَلَهُنَّ، ہن مانے تو عورت، عورتوں کو بھی مثل الذی، شوہروں ہی کی طرح سے، مردوں ہی کی طرح سے، علیہن، وہ مرد جس مرد کا ان کے اوپر حق تھا، بالمعروف شریعت کے دائرے میں عورت کو بھی حق حاصل ہے. آپ بلا وجہ عورت کو مارتے رہیں گے؟ نہیں، ڈیفینس کر سکتی ہے، یہ حق ہے. آپ بلا وجہ ون سائیڈڈ پیار کریں گے؟ نہیں، وہ بھی کرنا. تو شریعت کے دائرے میں عورتوں کو بھی حق دیا گیا ہے مردوں کی طرح. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ایک دم ایکول دیا ہے، ایک یکساں دیا، ایسا نہیں. مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق حاصل ہے. کتنا پیارا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو حق حاصل ہے اور عورتوں کو مجبور کر دیا گیا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے حضرت کہ عورتوں کو یقیناً عظمت دی گئی، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو شادی ہونے کے بعد، پتہ نہیں آج کل کی بات کر رہا ہوں، شادی ہونے کے بعد اتنا مجبور اور کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ ساس سسر، گھر والے، شوہر، سب کا ہتھیاچار اس لیے سہتی ہیں. ماں باپ کی عزت کا کیا، ہمارا کیا، بچے ہو گئے ہیں کیا. بھائی بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیے عام جملہ ہے کہ ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے، ایک اس کا دائرہ ہوتا ہے تکلیف کا. اب جیسے آپ صرف تھپڑ مار رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے صبر کر سکتے ہیں، لیکن آپ تلوار اگر ماریں گے تو اس کو وہاں پر ہم گردن دے دیں گے آپ کو. وہاں پر ڈیفینس اب آئے گا، وہاں پر صبر کی تلقین نہیں کی جائے گی. صبر کرو، مار رہے ہیں نا، صبر کرو، میٹھا پھل ہے، یہ کیا بیوقوفی ہے. تو ایک دائرہ ہوتا ہے.
برے اور ظلم کرنے والی عورتوں کو، چاہے وہ سسر کی ساس کی شکل میں ہو، گھر مرد جو بھی ہو، ان کی اصلاح کرنا بھی بہترین چیز ہے۔ الصلح خیر، اصلاح کرنا بہترین چیز ہے، قرآن میں کہا گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ آپ نے مطلب نئی نویلی بیوی، اب بچی ہے گھر میں تو ماشاءاللہ ماں کتنی بھی بات کرے، کتنا بھی بات کرے، لیکن بیٹی سوتی ہے، آ رہی ہوں ماں بولتی ہے، گھر کا مسئلہ الگ ہوتا نہیں۔ اب وہ اچانک شوہر کے پاس جاتی، اچانک دوسرے گھر میں جاتی، اب اسی عادت کی بنیاد پر شروع میں تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا۔ اب نیند لگ گئی تو اب وہ پیار سے اٹھائیں گی نہیں، آ کر کے ان کے شوہر کا انتظار کریں گے یا ان کو فون کریں گے، دیکھو ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ ارے وہ محبت سے اٹھا دے، بیٹی دیر ہو گئی چلو۔ اب بتا، اتنے سے لفظ میں پورے گھر میں سکون ہونے والا تھا، چین ہونے والی تھی، لیکن ایک فون کر دیا تو اب وبال مچ گیا، مچا کہ نہیں؟ ذرا سی اگر اٹھا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنی بیٹے کو، اپنے بچوں کو کیا نہیں اٹھائے ہیں ایسا، کھا لے بیٹا، وہ انہیں نئے بھی بولانا نہیں کھاتا، اس میں کھا لے بیٹا، بتائیے، محنت اپنی، تکلیف اپنی، سب کچھ اپنا کرنے کے بعد اپنی اولاد کو ایسا کریں۔ اب انہوں تو سب کچھ چھوڑ کر آپ کو ماں باپ بنائے، سب کچھ آپ کو بنائے۔ ایک تو یہ ہوتا، اور ایک عورت بھی ظلم سہتی، ابھی تک سوئی ہوئی ہے، کچھ تو پانی ڈال دیتے، کچھ کیا کر رہے ہیں، اللہ بچائے، انہیں صبر کر رہی ہوں، صبر کیوں؟ اسلام مجبور بنایا تیرے کو، ایسا کیسے؟ اب یہاں پر کچرا ہو، اس کو صاف کرنا یہ عدل ہے یا اس کو ویسے ہی رکھنا عدل ہے؟ عجیب بات ہے۔ غلطی، کچرے، یہ سب کو صاف کرنا انصاف ہے۔ تو کوئی اگر غلطی کہیں پر بھی ہو، اس کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اس کا۔ اب جیسے باپ اب کسی کا نماز نہ پڑھ رہا ہو اور بیٹا اس کو کہے نماز پڑھو، تو کہیں بڑے کو حکم دیتا ہے، یہ حکم نہیں ہے، اس کو گزارش بولتے، اس کو اصلاح بولتے، اس کو ہدایت بولتے، یہ حکم نہیں ہے، تو بڑی باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط لاجک ہے۔ ایسے کہیں پر بھی کوئی بھی عورت کا مسئلہ اگر آیا ہے گھروں میں، تو صرف اس لیے آیا ہے کہ یا تو ساس سسر نے اپنی ایٹیٹیوڈ ایسا اتنا سخت کر لیا کہ بس، یا پھر بیوی یا لڑکی ایسا ایک دم بالکل مجبور اپنے آپ کو کر لیا، جس سے پورا اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سنو، تمہیں بھی شوہروں کے ہی اطاع حق دیا گیا ہے بالمعروف، لیکن شریعت کے دائرے، اس لیے کبھی بھی مجبوری کا لیبل نہیں لگانا چاہیے۔ یہ سب نہیں قرآن میں پڑھتے ہیں ہندو لوگ، اور ہمارے اسلام پر ریمارک کر رہے ہیں کہ عورت کو آزادی نہیں دی گئی۔ کتنا کھلے عام قرآن اعلان کر رہا ہے، مثل الذی علیہن بالمعروف، سیم مردوں کی طرح سے عورتوں کو بھی درجہ دیا گیا۔ لیکن درجہ جب قرآن دیتا ہے، قانون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، تو وہ اس کو دیکھنا ہے نا ہم کو کہ کیسے دیا اور کیا دیا، سمجھ رہے نا؟ اب ایم ایل اے کا ایک درجہ ہے، ایم پی کا ایک درجہ ہے، پرائم منسٹر کا ایک درجہ ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اوپر درجے ہیں۔ اب بولے نہیں ہمارے پاس بھی درجہ ہے، خالی درجہ نہیں، کیسا، کتنا، کس طرح سے درجہ۔ تو عورتوں کو بھی درجے ملے ہیں، مردوں کو بھی درجے ملے ہیں۔ مجبور کسی کو نہیں بنایا گیا۔ مجبور کا مطلب ہے فرقہ جبریہ جو گمراہ فرقہ ہے، اور مختار بھی عالم نہیں بنایا گیا، فرقہ قدریہ جو گمراہ مذہب۔ ہمارا مذہب جبر اور قدر کے بیچ میں ہے، نہ آپ کو کھل کر مختار بنایا گیا، نہ کھل کر مجبور بنایا گیا۔ آپ ایک دم اس کو آسان دیکھیے، جیسے کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ کھلے عام شراب پئیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہندوؤں کے نرغے میں پھنس گئے، کافروں کے نرغے میں پھنس گئے اور وہ شراب پینے بول رہا ہو تو آپ مجبور ہیں، ایسا نہیں، جتنا پینے بول رہا ہے پی لو۔ دیکھا نہ کھل کر مختار بنایا گیا، نہ کھل کر مجبور بنایا گیا، کتنا بیچ میں رکھا۔ اسی کو افراط اور تفریط کے درمیان شریعت اسلامیہ، صراط مستقیم اسی کا نام ہے۔ تو ہر زاویے سے ہمارے اندر شریعت کا حل موجود ہے، ہماری شریعت میں حل موجود ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایک کرتے ہیں پورے اسلام پر انگلی اٹھتی ہے۔ آگے دیکھیے فرماتا ہے اللہ کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وہ درجہ کیا ہے کہ اب مرد جو ہیں نبی بنتے ہیں، مرد جو ہیں کیا نام ہے امام بنتے ہیں، مرد جو ہیں گھر کی ذمہ داری کو لینے والے بنتے ہیں۔ یہ سب مرد کی ذمہ داری، عورتوں کی یہ ذمہ داری۔ عورت کوئی نبی نہیں ہے، ولی ہو سکتی لیکن نبی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک درجہ ملا نا مرد کو۔ اب عورت کا نبی نہ ہونا یہ اس کی عظمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی عظمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس بھی قوم میں وہ آئیں، ہر قوم کے پاس وہ جائیں
قوم نہیں آئے گی ان کے پاس۔ تو اب اگر عورت کو یہ منصب مل جائے تو بتائیے، عورت اگر ہر گھر میں چلی جائے شادی کب کرے گی وہ؟ شوہر کا حق ادا کب کرے گی وہ؟ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے یہ عظمت ہے کہ ان کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اللہ نے عظمت عطا فرمائی، ایک بات۔ اور امامت بھی نہیں ملی، کیوں؟ اس لیے کہ پیریڈز بول کر نہیں آتا، ناپاکی بول کر نہیں آتی۔ اگر وہ اللہ اکبر کہے اور ناپاک ہو جائے، ہمارے پاس کیا ہے، اگر آپ کی ہوا بھی چھوٹ گئی نماز میں، آپ خاموش چلے جاؤ وضو خانہ میں، بغیر بولے ہوئے پھر وضو کر کے آ جاؤ، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے؟ لیکن ان کو اگر پیریڈس آ جائے تو آپ شریعت کہتی ہے چل صوفہ سیٹ پہ 7 دن 10 دن تک سوئی رہے، اب اس کو وضو کرنے کر کے نماز پڑھوا کر کے نہیں۔ اب دیکھا آپ نے، شریعت معاف کرتی ہے نماز کو، تو امامت کا کیسے حق ملے گا؟ امامت تو کنٹینیوٹی کا نام ہے نا، 5 وقت کی نماز کا نام ہے، تو یہی ان کی عظمت ہے، یہی ان کی شرافت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ مجبوری ہے، تو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اور کیوں؟ واللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ غالب بھی اور حکمت والا وہی کہ اے عورتوں، تم خود اگر غور کرو گی تو تم اپنے شوہر کو اگر وہ ناپاک بھی ہو جائے تو کہو جا کر کے نہا کر کے نماز پڑھو، لیکن تم کو اگر پیریڈس ہو جائے تو کوئی نہیں، رب جب تم کو نماز پڑھنے نہیں کہہ رہا تو بندہ کہاں سے کہہ سکتا؟ دیکھا آپ نے؟ تو عورتوں کے اوپر مردوں کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جاب کرتا ہے اور جاب کو نہیں، ہم بھی جاب کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ کما سکتے ہیں، ہم بھی وہ کما سکتے ہیں۔ تو میں ایسی عورتوں کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ عورتوں، تمہارے پاس کامیابی کا بیس کیا ہے؟ اگر دین ہے تو بتاؤ، دنیا ہے تو بتاؤ۔ اگر تم ثانیہ مرزا کو کامیابی کا راز سمجھتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر جنت جو ہے فاطمہ ان کی لیڈر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو انٹری جنت میں کرنے کے واسطے یہ نہیں آتی فاطمہ، اور اس کی اجازت کے بغیر آپ جا نہیں سکتی۔ اور فاطمہ پیوند کا کپڑا پہنتی تھی، جنتی کپڑا موجود ہونے کے باوجود، کمانے کی بات کر رہے، بغیر کمائے نسبت محمدی جنتی کپڑا دیتا تھا، سمجھ رہے؟ تو بیس اگر تمہارا عورتوں کا اگر نیک ہیں، مردوں کا تو حسن و حسین ہی، آپ دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اب ان کو بتائیے کہ کہاں کامیاب ہونا چاہتی ہو۔ 60 سال کے بعد تو خود ساس بن جائے گی، کون پوچھے گا؟ یہ 60 سال 70 سال کی عمر لے کر آنے والی کس چیز پر گھمنڈ کر رہی ہے؟ قرآن نے کئی زاویے سے اس پہلو کو بتایا ہے، کس چیز پر گھمنڈ کر رہا ہے؟ تو ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، ایسا جملہ کہا ہے۔ ذلیل پانی سے پیدا ہونے والا انسان، ایسا جملہ کہا ہے۔ من ماء مہین، مہین مانے ذلیل، گھٹیا پانی سے پیدا ہونے والا انسان کس چیز پر؟ ارے ایک چھوٹی سی مثال، جب تک آپ کے پیٹ کے اندر پائخانہ اور پیشاب ہے، دھیان دیجیے گا، دھیان تک نہیں جاتا، لیکن وہی پیشاب اور پائخانہ آپ چھوڑ کر چلے آؤ لیٹرین میں، دیکھنے تک پھر نہیں جاتے ہو باہر، جبکہ وہ آپ ہی کا ہے، صحیح ہے؟ مہکنے لگتا تو ناک بند کر لیتے ہو، جبکہ وہ آپ کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اس سے بھی گھٹیا چیز ہے جس سے اللہ پاک نے پیدا کیا، ناپاک قطرے، ذلیل پانی سے پیدا ہونے والا، اس کی طرف آپ کی اصلیت لوٹتی ہے، اس کی طرف اصلیت لوٹتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ تو اب کس چیز پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ خالی استری والا کپڑا پہن لینے سے تم اچھے ہو گئے کیا؟ نہیں نہیں، اس لیے سنو، تمہاری اصلیت یہ ہے، لیکن تمہاری اہمیت یہ ہے کہ اگر تم نے ہمیں فالو کیا، اللہ رسول فرماتے اگر ہمیں تم نے فالو کیا تو تمہارے اس ذلیل قطرے کو بھی عظمت کا نشان بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم بنی آدم پر کرامت اور شرافت کا تاج رکھ دیں گے اگر وہ اپنی ذلت کے ابتدائی مرحلے کو دھیان رکھ کر عزت پانے کی کوشش کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، کنٹرولر اسی کے پاس ہے۔ خبردار، کچھ زندگی کی ٹی وی نہیں چل سکتی اگر کنٹرولر ادھر ادھر کر جائے، ادھر ادھر ہو جائے۔ اللہ پاک کے پاس ہے سب کچھ، ساری کا لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا کنٹرولر وہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تم۔
اور حکیم اور حکمت والا بھی ہے۔ اپنی لاجک اپنی عقل مت دوڑاؤ، 20,000 شوہر کما رہے ہیں کیا ہوتا، بچے کا اتنا یہ ہے، بچے کا اتنا وہ، ہمیں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہاتھ بٹاؤ۔ جنگوں میں جاتی تھی بیویاں ہاتھ بٹانے کے واسطے، نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ نہیں بٹاتی، جاب کرنے کے لیے ہاتھ بٹاتی، دیکھ رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے نہیں، گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہو، سبحان اللہ۔ یہ سب ہاتھ نہیں بٹائیں گی، بس 5,000 10,000 روپیہ کما رہے ہیں تو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ دین ہماری اصل ہے، توجہ دیجیے، دین ہماری اصل ہے، دنیا ہماری فرع ہے۔ اصل اگر صحیح رہی تو فرع آٹومیٹک صحیح رہتی، یعنی سورج اگر نکلا تو روشنی ہوگی، روشنی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ سورج اصل ہے۔ اسی لیے دن میں سورج نہیں بھی دکھتا تو روشنی ہوتی، اب چھایا رہتا پھر بھی دن دکھتا کہ نہیں، وہ دن کس کی وجہ سے ہے؟ سورج کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بھی روشنی رہتی پھر بھی دن موجود رہتا ہے، کیوں؟ اصل موجود ہے۔ تو ایسے ہی اصل ہمارا دین ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے کہا یہ دنیا کچھ نہیں ہے، الآخرۃ خیر، آخرت آنے والا لمحہ ہی خیر ہے، آنے والا لمحہ ہی بہتر ہے۔ یہاں جتنا ہے، اگر تم اپنی دین کو صحیح بنانا چاہتے ہو تو ہم نے دنیا اس لیے دیا ہے کہ دین کو صحیح بناؤ۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ راستے سے گزر رہے تھے اور ایک مچھر کو دیکھا، آپ نے فرمایا جانتے ہو اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی اس مچھر کے برابر بھی قدر نہیں۔ اب آپ بتائیے کون کہہ رہے تاجدار انبیاء؟ اس مچھر کے برابر بھی قدر نہیں۔ ارے کم سے کم بکرے کے برابر بولتے تو ذرا کھانے پینے کی چیز تھی، مچھر تو کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اب ایسی ذلیل ظاہری طور پر آپ دیکھیں، سمجھ رہے نا، ہم ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، ورنہ اللہ پاک نے ہر چیز کو احسن پیدا کیا ہے، لیکن وہ مچھر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں، تو کس چیز کو تم کہہ رہے ہو کہ اس میں نہیں ہوتا، اس میں نہیں ہوتا؟ یہ سب تو دنیا کی چیزیں ہیں نا۔ 10 منٹ بھی زیادہ رسول پاک، ایک فلسفہ جانتے ہیں کہ رسول پاک پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں؟ خدا کی قسم واقعی شریعت بھی ناز کرتی ہے مصطفیٰ پہ، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے مالک نصاب ہونا، ہے نہیں؟ 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ یا اس کی قیمت ہونا۔ رسول پاک کے پاس 10 درہم سے زیادہ کبھی بھی آپ کے پاس رہا ہی نہیں کچھ۔ ایک مرتبہ ایسے ہی واضح نصیحت کر رہے تھے، 10 درہم کسی عربی نے لا کر کے آپ کو دیا تھا، صحابی انصاری نے لا کر دیا تھا، درس دیتے ہی اٹھ گئے، لوگ سوچنے لگے ارے ابھی انکمپلیٹ درس ہے، آپ اٹھ گئے کیوں؟ جیسے ہی گھر گئے، گھر جانے کے بعد پھر آئے اور کنٹینیو کیے، پورا ختم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 10 درہم رکھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ یہاں درس تو جاری رہے گا ہی، لیکن کوئی فقیر رو رہا ہوگا، اس لیے میں نے پہلے فقیر کو دے دیا جا کر کے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ دنیا کو نہیں رکھتے تھے، حالانکہ نبی تو خود ایک دین ہے، ان سے ہر ریلیٹڈ چیز دین ہے، لیکن درس آپ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں، تب جا کر کامیاب ہوتے ہیں نا۔ کامیابی کا راز دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا نبی پاک کا امتی بنائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو مشکلیں ہیں آسان فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے بڑوں کی بخشش فرمائے، ہم سب کے چھوٹوں اور ہم سب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ قائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔